السلام علیکم۔ کیا اسلام کے اندر وسیلہ جائز ہے؟ کیا ہم کسی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اسلام کے اندر وسیلہ جائز ہے۔ اور وسیلہ جائز کون سا ہے، کس وسیلے کو صحیح کہا گیا ہے اور کس کو نہیں کہا گیا، میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غار کے اندر پھنسنے والے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا، جنہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا نستعین بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد مانگو نماز اور صبر سے۔ بہت افسوس ہوا، میں نے ایک چینل کے ایک مولوی سے سنا، اس نے کہا جی آپ نماز سے مدد مانگتے ہیں، آپ صبر سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ تو نہیں ہے۔ بالکل اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَنَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ کی مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ۔ وہ تو اللہ تبارک کو خود فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اب یہاں پر ایک منطق، ایک مثال دی جاتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ مثالیں نکالتے کہاں سے ہیں۔ کہ جی دیکھیں، آپ نے پانی کا گلاس مانگا، مدد کی، آپ نے کسی انسان سے مانگا، آپ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی نا۔ اور عقل کے اندر جس سے آپ نے پانی مانگا وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو کہا بھائی پانی دے دو، وہ زندہ ہے، سامنے بیٹھا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس سے مدد لے سکتے ہو۔ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا بھائی ہے، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں دنیا کے اندر۔ اگر آپ کہیں کہ یا علی مدد، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم ہے، شرک ہے سب سے بڑا۔ 1,24,000 انبیاء جو دنیا کے اندر تشریف لائے، کس لیے لائے؟ اسی بات کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنے لیے دعا کے لیے کہا۔ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھیں جی آپ تو وسیلہ ہیں، آپ اللہ کو بولے مجھے دے دیں۔ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں، میرے نبی ساری رات سجدے میں پڑے رہے، ساری رات، کہ یا اللہ یہ 313 صحابہ ہیں، اگر یہ سارے کے سارے مارے گئے، سارے کے سارے شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے تو اور کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اے بندے میں تیری شارت سے زیادہ قریب ہوں۔ لوگ یہاں پر مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کو چھت پر جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اس کے بغیر آپ چھت پہ نہیں جا سکتے۔ جی بالکل، کیونکہ چھت میرے سامنے ہے، سیڑھی میرے پاس ہے، میں اس کے بغیر جا نہیں سکتا، چھت نے میرے پاس آنا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری شارت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کیا میرے نبی کا وسیلہ دیں، آپ فلاں کا وسیلہ دیں، آپ فلاں کا وسیلہ۔ تو میرے نبی نے تو نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا وسیلے سے وہ تو ساری رات پکارتے رہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرْسَلْنَاكَ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے اے پیغمبر کہہ دیجئے جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر فرما دیجئے
جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں دعا کرنے والے کی، دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، پھر چاہے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ یہاں پر خود فرما رہے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگو مجھ سے۔ آپ نے وسیلہ کرنا ہے، آپ اپنے اچھے اعمال کو وسیلہ بنائیں، آپ اپنے اچھے کام کو وسیلہ بنائیں، آپ نے جو نیکی کی اس نیکی کو وسیلہ بنائیں۔ پھر یہاں پر مثال دیتے ہیں، دیکھیں جی آپ نے ڈی سی صاحب کو ملنا ہے تو ڈی سی صاحب کو ملنے کے لیے آپ کو چپڑاسی کو پہلے ملنا پڑے گا، اور بھئی وہ ڈی سی تو بغیرت ہے۔ یہاں پر جس کے ملنے کے لیے اس نے آگے چمچے رکھے ہیں، پیسے کھانے ہیں، میرا اللہ تو غفور رحیم ہے، ایک ڈی سی کو آپ اللہ سے ملا رہے ہیں۔ اللہ تو رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کے آوازیں دے رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ کوئی روزی مانگنے والا؟ کوئی مغفرت مانگنے والا؟ میں اسے دوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ کو ظاہر و باطن سب کچھ معلوم ہے، اللہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ دوستو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب جس وقت مرضی مانگیں، جب مرضی مانگیں، وہ آپ کو دے گا۔ وسیلے یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں، جب آپ دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مددگار بنائے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دو، تو وہ مددگار دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ ان کے بغیر نہیں چل سکتے۔ لیکن جب آپ نے مانگنا ہے تو پھر آپ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے حضور گر جائیں، سجدے کے اندر گڑ گڑائیں اور اس سے سوال کریں، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ ابھی ایک میں مولوی صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے جو اللہ کا صرف ذکر کرتے ہیں، جو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ تو پھر بھئی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جنتی کیسے بنیں گے؟ ہم وسیلوں کو پکڑ لیں، ہم بابوں کو پکڑ لیں کہ آئیں بھئی ہمیں جنت کے اندر لے جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر وسیلے کا مطلب ہے، اللہ نے خود واضح کر دیا کہ میرے اتنے پیارے نام ہیں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، تو مجھے میرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو، مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو، میں عطا کروں گا۔ لیکن ہم یہاں پر دینے والا خود کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ نام ہے، میں رزاق بھی ہوں، ستار بھی ہوں، غفار بھی ہوں، میں ذل جلال والاکرام بھی ہوں، میں حی ہوں یا قیوم ہوں۔ کہہ رہا مجھے اس سے پکارو میں دوں گا۔ لیکن بندہ کہہ رہا نہیں 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 نہیں، میں نے تو وسیلہ لے کر آنا ہے، میں نے تو بھئی سیڑھی لگا کر ہی آنا، میں نے ڈائریکٹ نہیں مانگنا۔ یہاں پر ایک لطیفہ ہے چھوٹا سا جو بنتا نہیں، لیکن پھر بھی آپ کے غور گزار کرنے لگا ہوں۔ ایک آدمی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے اپنے وکیل کو کہا کہ مجھے پھانسی نہیں ہونی چاہیے، عمر قید بھی شک ہو جائے۔ جب اس کا مقدمہ گیا تو جج صاحب نے کہا کہ میں اس کو بری کرتا ہوں، اس کیس سے میں آزاد کرتا ہوں۔ تو وکیل صاحب کہنے لگے نہیں نہیں جج صاحب، آپ نے اس کو عمر قید ہی دینی ہے، پھانسی آپ شک نہ دیں لیکن عمر قید دیں۔ وہ کہتا بھائی میں نے اس کو چھوڑ دیا، رہا کر دیا۔ وہ کہتا نہیں نہیں نہیں، آپ عمر قید دیں۔ تو آج کے علماء کا بھی یہی کام ہے، کہتے نہیں نہیں ہم نے وسیلہ ہی لے کر آنا ہے، ہم نے تو سی ڈی لے کر آنی ہے، ایسے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اگر دوستو ویڈیو پسند ہے تو لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔